And then in forging the national identity, we were consistent with the premise of two-nation theory. Religion was invoked for the purpose of national integration. اور پھر دو قومی نظریے کے ساتھ رہتے ہوئے، یعنی اس نظریے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، ہم نے ریلیجن کو یعنی دین کا سہارا لیا نیشنل انٹیگریشن کے لیے. اور ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ریلیجن سیم ٹو بی دی only common thread tying the different regions together. It was deployed as a strategy for national unification. اور ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نصاب ہے اور ہمارے جو معاشرے کی ترتیب ہے، اس میں ہمیں دین کا رنگ جو نظر آتا ہے وہ اس لیے بھی نظر آتا ہے کہ ایجوکیشن نے دین کا سہارا لیا، کیونکہ دین ہی وہ ایک ایسا تھریڈ تھا جس کے ذریعے مختلف ریجنز کے لوگ، جن کی بہت رچ کلچرل ہیریٹیج ہے ہر ریجن کی، چاہے وہ سندھ ہے، بلوچستان ہے، سرحد ہے، پنجاب ہے، ان سب میں، اور چونکہ ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں، تو ریلیجن ایک ایسے میڈیم کے طور پہ سامنے آتا ہے جو ان سب میں جو ہے وہ یکساں ہے، جو ان سب کے لیے ایک سا ہے. سو اس کا سہارا لینا بہت ایک پازیٹیو جو تھا وہ اسٹیپ تھا نیشنل یونیفیکیشن کے لیے. لیکن however, religion proved to be a weak bond when it came to the ethnic consciousness. لیکن ریلیجن اس وقت تھوڑا کمزور ثابت ہوتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایتھنک کانشیسنس جو ہمارا شعور ہے، جو کہ ایتھنک شعور ہے، یعنی ایسا شعور جو کہ ہمارے اپنے سیکٹ پہ بیسڈ ہے، جو کہ ہمارے ریجن پہ بیسڈ ہے، جو ہماری زبان پہ بیسڈ ہے، اور اسپیشلی جس طرح ریلیجن ہے از انٹرپریٹڈ ویری ڈفرینٹلی اکراس ریجنس، سیکٹس اینڈ کلاسز. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی بھی جو پریکٹس ہے وہ بہت فرق ہے مختلف کاسٹس کے اندر بھی، مختلف سیکٹس کے اندر بھی، اور مختلف ایریاز کے اندر بھی. تو اس وجہ سے خاطر خواہ طور پر یہ مقصد حاصل نہ ہو سکا. اور پھر اس کے بعد نیشنل آئیڈینٹی اینڈ لینگویج کی بات یہ کرتے ہیں کہ شریف رپورٹ اسٹیٹس that language as the repository of thought and culture of people and as a link between the past and present is also a part of the concept of nationhood. اور جب ہم نیشنہڈ کی بات کرتے ہیں تو زبان ایک ایسا میڈیم ہے جو کہ ایک مجموعہ ہے لوگوں کی ایتھنیسٹیز کا، لوگوں کی جو کلچرل ہیریٹیج ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، ماضی کی بھی اور آج کے دور کی بھی. اور زبان میں ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں جدت موجود ہے، یہ اپنے اندر بہت سے نئے الفاظ کو مدغم کرتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے اور اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہیں یہ زبانیں. تو پھر یہ ایک امپورٹنٹ میڈیم ہوا جو کہ ایک لنک ہے لوگوں کے پاسٹ اور پریزنٹ کا، تو اس کو بہت بہترین طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے نیشنہڈ میں اور نیشن بلڈنگ کے لیے. National language, which is thus an icon, and it constructs the nation as unified and homogenized. اور پھر نیشنل لینگویج یعنی ہماری جو قومی زبان ہے وہ ایک ایسا ذریعہ ہے، وہ ایک ایسا آئیکن ہے، وہ ایک ایسا ستارہ ہے، وہ ایک ایسے برائٹ آبجیکٹ ہے جس کو ہم سب ڈیزائر کرتے ہیں، اور وہ کنسٹرکٹ کرتا ہے تمام نیشن کو یونیفائڈ اور ہوموجنائز طور پہ. اب دیکھیے اگر ہم پاکستان کے دوسرے ایریاز میں ٹریول کریں جہاں ریجنل لینگویج آپ سے مختلف ہے، تو جس میڈیم میں آپ بات کر سکیں گے وہ یقیناً اردو ہی ہوگا. وہ کسی طور پہ بھی پنجابی، پشتو، سرائکی، بلوچی یا سندھی نہیں ہو سکتا. سو نیشنل لینگویج کی اپنی ایک ویلیو ہے لوگوں کو متحد کرنے میں اور ایک قوم بنانے میں. شریف رپورٹ further gives importance to the script in preserving the cultural heritage. اور پھر جو اسکرپٹ ہے، جو لکھائی ہے، اس کو بھی شریف رپورٹ جو ہے بہت اہمیت دیتی ہے کہ کلچرل ہیریٹیج کو پرزرو کرنے میں اس کا ایک بہت اہم رول ہے.